یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 7 اکتوبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ تربت اور ہرنائی میں فوجی آپریشن فورسز نے 2 افراد کو ہلاک کر دیا۔ کوئٹہ CTD نے جعلی مقابلے میں 2 افراد ہلاک کر دیے۔ ڈیرہ غازی خان میں جوہری تنصیبات کے قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو سیل کر دیا ہے۔ خاران ڈپٹی کمشنر کرسی طاقت کے نشے میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں، تاجر برادری کی پریس کانفرنس۔ راجن پور کے ٹرائبل ایریا تمن گورشانی کے علاقہ مکینوں کو میزائل ٹیسٹ کے نام پر علاقہ بدر کرنا کسی صورت قبول نہیں۔ NDP۔ افغانستان میں جان کو خطرہ، فنکاروں کا بے دخلی خلاف کوئٹہ میں احتجاج۔ ہب چوکی آل آباد ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکو نے نوجوان پر تیزاب پھینک دیا جس سے وہ شدید زخمی ہوا۔ ڈیرہ مراد جمالی تیز رفتار ٹرالر نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ کنڈ ملیر تربت کا نوجوان روڈ حادثے میں ہلاک ہوا۔ جھل مگسی میں سٹی بنگلانی محلہ بنگلانی مگسی کے 2 گروہوں میں تصادم، ایک نوجوان شدید زخمی۔ تربت یونیورسٹی کو چھاونی بنا دیا گیا ہے، انتظامیہ کی نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہیں BSO پجار۔ چاغی میں کینسر نے حافظ فضل الرحمان نامی شخص کی جان لے لی، جبکہ کوئٹہ میں کانگو وائرس سے ایک مریض چل بسا۔ یوب DI خان روڈ پر ٹریفک حادثے میں 11 افراد زخمی ہو گئے۔ ضلع کیچ کے علاقہ تربت اور ضلع ہرنائی میں فضائی اور زمینی فوجی آپریشن فورسز نے 2 افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ تربت پولیس کا کہنا ہے کہ پاکستانی فورسز نے ہوشہ میں آپریشن کی ہے۔ اس دوران فورسز کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن کی شناخت نہیں ہو پائی ہے، تاہم انہیں FC ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ہرنائی کے علاقہ چھپر لیٹ کے علاقے میں پاکستانی فورسز نے آپریشن کی۔ علاقائی ذرائع کے مطابق آپریشن میں فوجی ہیلی کاپٹروں نے بھی حصہ لیا، تاہم کسی قسم کی جانی نقصانات کی اطلاع موصول نہیں ہو سکی ہے۔ کوئٹہ بدنام زمانہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے جعلی مقابلے میں شال کے علاقہ ہزار گنجی میں 2 افراد کو قتل کر دیا۔ ترجمان CTD کے مطابق مارے جانے والے افراد کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے، تاہم انہوں نے تنظیم اور جعلی مقابلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی شناخت نہیں بتائی ہے، بلکہ شناخت کے لیے انہیں ہسپتال کے مردہ خانہ منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو علم ہے، قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں جبری لاپتہ افراد کو اذیت خانوں میں اذیت دے کر قتل کرنے بعد CTD حوالے کر دیتے ہیں یا زندہ ان کے حوالے کر کے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ انہیں ان کے قریبی علاقوں میں لے جا کر مقابلے کا نام دے کر قتل کریں۔ بعد ازاں CTD مذکورہ افراد کو جعلی مقابلوں میں ہلاک کر کے ان پر جھوٹا مقدمہ درج کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود قبضے میں لینے کا فرضی دعویٰ بھی کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ گزشتہ 2 مہینوں دوران 1 درجن سے زائد جبری لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں میں ہلاک کیا گیا ہے، جن میں پنجگور سے لاپتہ ذاکر نامی نابینا شخص بھی شامل تھا۔ انہیں پنجگور سے ان کے گھر پر چھاپہ مار کر جبری لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں CTD نے جعلی مقابلے میں دوسرے لاپتہ 6 افراد کے ہمراہ انہیں بھی قتل کر کے بے شرمی سے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں مقابلے میں ہلاک کر کے ان سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں انجمن تاجران خاران کے صدر شیخ منیر احمد نے اپنے کابینہ کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر خاران کے ناروا سلوک اور انتقامی کارروائی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر خاران کرسی طاقت کے نشے میں مسلسل تاجر برادری کو جیل بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبائلی علاقہ جات ڈیرہ غازی خان تونس راجن پور سمیت ان علاقوں کو بلوچستان شمار کرتے ہیں، ان کے سود و زیاں میں برابر کے شریک ہیں۔ کسی بھی ریاستی ادارہ یا صوبائی انتظامیہ کو قطعاً یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ان علاقوں میں بسے بلوچوں کو اپنے آبائی وطن سے بے دخل کریں۔
بلوچستان میں موجود افغان فنکاروں نے پاکستان کی جانب سے جبراً وطن واپس بھیجے جانے پر کوئٹہ میں واقع اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کے دوران فنکاروں نے موسیقی کے آلات کے علاوہ پوسٹر بھی ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے، جن میں سے ایک نعرہ یہ بھی تھا کہ فنکار امن کے سفیر ہوتے ہیں، ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔